یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی دل کو خوش کرنے والا کوئی نرم سا بیان ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں اگر ہم نے جھانک لیا تو یقین کریں ہم اپنی عبادت کو پہلی بار بغیر پردے کے دیکھیں گے۔ تو یہ کلپ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کو آرام دینے کے لیے، کیونکہ بات سچائیاں نرم نہیں ہوتی، وہ صرف بیدار کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا صرف ایک حرکت کرتا ہوا نظام بن چکے ہیں؟ میں آپ کے سامنے فرانزک رپورٹ رکھنا چاہتی ہوں، یعنی ایک ایسی سائنسی رپورٹ ہوتی ہے جو کسی واقعے کے بعد یا کوئی جرم ہے یا کوئی بھی صورتحال ہو، اس کی تحقیقات کے بعد ثبوتوں کی بنیاد پہ تیار کی جاتی ہے۔ تو اس رپورٹ کے کچھ منظر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہ رپورٹ کس چیز کی ہے؟ ایک مردہ نماز کی۔ یہ بہت ہلا دینے والا ہے نام۔ ایک مردہ نماز کی فرانزک رپورٹ آپ کے سامنے ہے، جس کا پہلا منظر سنیے۔ روحانی زومبی کا مظہر۔ اب یہ روحانی زومبی کیا ہے؟ یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، عام طور پہ یہ ایک تشبیہ کے طور پہ یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسا انسان لیا جاتا ہے جو ظاہری طور پہ تو زندہ اور چلتا پھرتا ہے مگر اندر سے بے حس ہے، بے مقصد ہے، جس کی روح جو ہے وہ خالی ہے، سوچے سمجھے بغیر دوسروں کے پیچھے چل پڑنا، گناہوں میں، دنیا پرستی، غفلت میں، یعنی ان چیزوں میں اس قدر ڈوب جانا کہ اس کی روحانی بیداری کم ہو جائے۔ بعض لوگ تو یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بھی بولتے ہیں جو روزمرہ مشین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، نہ اپنا مقصد، نہ اللہ، نہ اخلاق، نہ اندر کی اصلاح، یعنی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آئیے کھل کر اور بے رحم سچائی کے ساتھ آج ذرا بات کریں۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کر ایک روحانی زومبی کا کردار ادا کر رہے ہیں نا؟ جسم حرکت میں ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، عربی الفاظ زبان پر ہیں، لیکن شعور بالکل مردہ ہے۔ یہ المیہ اصل میں منافقت نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اصل میں دھوکہ نہیں دینا چاہتے۔ اصل المیہ ہے مشینی پن۔ آپ کے لاشعور نے نماز کو بادشاہوں کے بادشاہ سے ایک عظیم ملاقات کی بجائے کیا کیا؟ روزمرہ عادت بنا دیا، جسے دماغ کا وہ حصہ انجام دیتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے حرکات سنبھالتا ہے، جیسے گاڑی چلانا اور بعد میں یاد ہی نہ ہو راستہ کیسے طے ہوا ہے، کیونکہ انکانشیسلی چلائی ہے، پریکٹس اتنی ہو چکی ہے۔ آپ نماز دل کی بیداری سے نہیں بلکہ جسمانی یادداشت سے پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ دوسرا منظر ہے ضمیر کو سلانے والی گولی۔ ہم نماز اتنی جلدی اور اتنی مشینی آخر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں ایک خوفناک نفسیاتی حقیقت ہے۔ ہم اکثر نماز اللہ کے قریب ہونے کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ ضمیر کے بوجھ سے جان چھڑانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ضمیر ایک شور مچانے والے الارم کی طرح چیختا ہے، فرض ہے، فرض ہے، نماز فرض ہو گئی، ٹائم ہو گیا، ٹائم گزر جانا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو ایک فوری اثر رکھنے والی سکون آور گولی کی طرح لے لیتے ہیں تاکہ یہ آواز خاموش ہو جائے۔ ہم اللہ کی رضا نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، ہم صرف اندرونی خاموشی چاہتے ہیں۔ یوں زندگی جو نماز ہے نا، زندگی کی فلم کے بیچ آنے والا ایک بور اشتہار بن جاتی ہے جسے ہم پوری تیزی سے سکپ کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ اپنی پسندیدہ مصروفیات میں لوٹ سکیں۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی ویڈیو، کوئی کلپ چل رہا ہے، بیچ میں جب ایسے اشتہارات آتے ہیں تو ہم ویٹ کرتے ہیں کب سکپ کا آپشن سامنے آئے، ہم فوراً سے اس کو کریں اور دوبارہ سے ہم بیزی ہو جائیں اپنے منظر دیکھنے میں۔ تیسرا منظر آٹو پائلٹ موڈ ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہا، یعنی نماز اینڈ کی، اور اچانک چونک گئے کہ یاد ہی نہیں فاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں؟ یہ ہے ادراکی اندھا پن۔ اللہ اکبر کہتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہی شعور جو ہے، جو اس پوری باڈی کا مینیجر ہے، وہ کمرے سے نکل جاتا ہے اور کنٹرول اپنا کس کو دے جاتا ہے؟ لا شعور کو، جو روٹین پہ کام کرنے والے ملازم نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ میں۔ ہمارا شعور سارا کنٹرول لا شعور کو دے کے یوں نکل جاتا ہے۔ زبان پرانی یاد شدہ آیات خود کار انداز میں دہرا رہی ہوتی ہے بغیر اس کے کہ معنی دل تک پہنچے۔ جسم حرکات پوری مہارت سے انجام دے رہا ہوتا ہے، دماغ نوکری کے مسائل یا رات کے کھانے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہوتا ہے۔ اس لمحے ہم فلائٹ موڈ پر ہوتے ہیں۔ جسم قبلہ رخ آن لائن ہے مگر روح اللہ کی حضوری سے آف لائن ہے۔ ہم بس ایک ایسا آلہ ہیں جو چل تو رہا ہے مگر نیٹ ورک سے کٹا ہوا ہے۔ اگلا منظر دیکھیے، چوتھا منظر، خالی لفافوں والی عبادت۔ غور کریں، تصور کریں ذرا، ہم روز ایک عظیم بادشاہ کو 5 خط بھیجتے ہیں، لفافہ بھی شاندار، ڈاک ٹکٹ بھی درست، پتہ بھی بالکل صحیح، لیکن بادشاہ جب لفافہ کھولے
تو اندر کچھ بھی نہیں، نہ محبت کے الفاظ، نہ درخواست، نہ معافی، بس خالی کاغذ۔ یہی حال ہماری مشینی نماز کا ہے۔ ظاہری ڈھانچہ فقہی طور پر درست ہے، وضو ہے، قبلہ ہے، سطر ہے، مگر اندرونی مضمون خالی ہے، نہ دل، نہ محبت، نہ عاجزی۔ پھر ہم حیران ہوتے رہتے ہیں کہ کچھ بدل کیوں نہیں رہا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنا دل بھیجا ہی نہیں، ہم نے صرف لفافہ بھیجا تھا۔ خالی لفافوں کی جگہ کوڑا دان ہوتی ہے، وہ نہیں جہاں ہم بھیج رہے ہیں۔ اگلا منظر دیکھیں، 5واں منظر، مہمان کی بے قدری۔ ذرا نفسیاتی منظر کو مزید توڑیں۔ اگر کوئی اہم مہمان آپ کے پاس آئے، آپ اس کے ہاتھ میں آپ اس کے یوں ساتھ بیٹھے ہوں، مگر بار بار گھڑی دیکھیں، بے چین ہوں، جلدی جلدی بات کریں، نظریں دروازے پر ہوں، تو بتائیں آپ اسے خاموشی سے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ امیجن کریں آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ اس کو خاموشی سے یہ پیغام دے رہے ہیں نا مہمان کو کہ آپ بوجھ ہیں، کب جائیں گے؟ تو جب ہم فاتحہ ایک ہی سانس میں پڑھ جاتے ہیں، رکعتیں ہماری کوے کی چونچ کی طرح ٹھونکتے ہیں، یعنی مارتی ہیں، ٹھونگے مارتی ہیں، تو امام کی ذرا سا لمبا پڑھنے پر جھنجھلا جاتے ہیں، تو ہم اللہ کو بغیر کہے ایک نہایت تکلیف دہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یا رب آپ سے ملاقات بوجھ ہے، مجھے اپنی معمول کی زندگی میں واپس جانا ہے۔ ہم نماز کو ایک جرمانہ سمجھتے ہیں جس سے بچنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم ایک قیمتی موقع جس کی تلاش میں ہو۔ اگر ہم اس کو قیمتی موقع سمجھیں جس کی تلاش ہوتی ہے انسان کو، تو مزہ نہ آ جائے نماز پڑھنے کا۔ تو ہم صرف جرمانے سے بچنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو پورا جو ہے اپنی ایک پروسیس سے گزار کے دے مارتے ہیں۔ 6واں منظر دیکھیے، سرکاری ملازم والی نماز۔ آپ اللہ کے ساتھ ایک دفتری بیوروکریٹک ذہنیت سے پیش آتے ہیں۔ اب یہ بیوروکریٹک کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک نظام ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے جو عموماً یہ سرکاری یا کاغذی کارروائیوں پہ مبنی ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے لمبی لمبی فائلیں چلیں، بہت سے دفتروں سے اجازت لینی پڑے، قواعد و ضوابط بہت زیادہ ہوں، فیصلہ جلدی نہ ہو بلکہ مرحلہ وار ہو، تو یہ ہوتا ہے بیوروکریٹک نظام۔ تو آج ہماری نماز اللہ کے ساتھ کچھ ایسی ہی ہیں۔ اگر کسی سرکاری کام کے لیے یعنی باہر جانا پڑتا ہے تو یہ انتظار کرنا، یہ دستخط کرنا، یہی نظام ہے۔ تو بتائیں ہماری نمازیں کیا ایسی نہیں رہ گئیں؟ ہم اس میں ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں نا کہ طریقہ ٹھیک ہے نا، دستخط ہوئے ہیں نا، قبلہ رخ بھی ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم جو ہیں جیسے دستخط پورے کرنے ہوتے ہیں ہم نے، تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ بس اتنا دیکھتے ہیں فرض ادا ہوا یا نہیں، ہاں چلو جی بات ختم۔ آپ نماز کی درستگی پر توجہ دیتے ہیں، نماز کی قبولیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نماز کے بعد سوچتے ہیں کہیں ایک رکعت چھوٹ تو نہیں گئی، مگر کبھی نہیں پوچھتے کہ کہیں میرا دل تو نہیں چھوٹ گیا۔ آپ صرف حاضری رجسٹر پر دستخط کی مہر چاہتے ہیں تاکہ آگ سے بچ جائیں، مگر ایسی نماز کے ساتھ شاید قرب کی جنت کی خوشبو بھی نہ نصیب ہو۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی، صرف ہلا دینا چاہتی ہوں۔ میں صرف چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ کہیں ہماری نمازیں ایسی تو نہیں جو قبول نہ ہو رہی ہوں، کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں گناہوں سے چھوٹ نہیں مل رہی، ہم نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کر پا رہے، تو پھر سوچنے کی بات تو ہے نا۔ 7واں منظر، خلاصہ ہے بادشاہ کو لاش نہ پیش کریں۔ اے وہ شخص جس کا دل نیکیوں کی ٹھنڈی مشین بن چکا ہے۔ خشوع کے بغیر نماز روح کے بغیر جسم کی طرح ہے۔ روح کے بغیر جسم ہماری زبان میں لاش کہلاتا ہے نا، تو کیا کوئی بندہ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر اپنا دل پیش کرنے کی بجائے ایک مردہ نماز کی لاش پیش کرے اور پھر انعام کی امید بھی رکھے؟ خدا را یہی رک جاؤ، ہماری نماز خطرے میں ہے کہ وہ روح کے بغیر اوپر اٹھائی جائے جب تک ہم اس میں دوبارہ روح نہ پھونک دیں۔ تو اس لیے اب یہ چند باتیں تھیں، اب یہ ویڈیو، یہ تحریر، یہ کلپ، یہ سب یہ باتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن سوال ختم نہیں ہوا۔ آپ کی نماز آج بھی وہی ہے، یا اب اس میں دل کی کوئی ہلکی سی دھڑکن واپس آ رہی ہے؟ غور کرنا ہے۔ اگر آپ نے خود کو پہچان لیا ہے تو یہ شکست نہیں ہے، یہ واپسی کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ اللہ صرف جسم نہیں دیکھتا، وہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ اگلی نماز بھی ایک خالی لفافہ بھیجیں گے یا پہلی بار اس میں اپنی روح ڈال کر بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور پیش کریں گے؟ یہ دروازہ بھی بند نہیں ہوا، مگر یاد رکھیں یہ ہمیشہ کھلا بھی نہیں رہے گا۔